اور حضرات گرامی، چونکہ اس کا شان نزول تو مخصوص ہے لیکن اس کا حکم عموم ہے، یہ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت ہے کہ مسلمان کا جو مزاج ہونا چاہیے، طبیعت ہونا چاہیے، یہ جو اللہ نے اس کو قوت گویائی اور اللہ نے اس کو جو سپیکنگ پاور دی ہے، علمہ البیان، جو دوسرے انسانوں سے رب تعالیٰ نے اسے ممتاز کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو کرم کیا ہے، اپنی اس زبان کو کسی خیر کے لیے استعمال کریں، اپنی اس زبان کو لوگوں کی منفعت کے لیے استعمال کریں، اپنی اس زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے لیے استعمال کریں۔ فرمایا اپنی اس زبان کو آلودہ نہ کریں دوسروں کی طعنہ زنی کر کے اور دوسروں کی غیبت کر کے۔ تو یہ حکم جو ہے اس کا شان نزول خاص ہے، لیکن حکم کے اندر ایک عمومیت پائی جاتی ہے ہم سب کے لیے۔ ہماری اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے گھروں کو، اپنے محلے کو، اپنی سوسائٹی کو، مسلم سوسائٹی کو، بلکہ اقوام عالم کو اگر سکون کے اندر رکھنا چاہتے ہو تو یہ قرآن نے سب کے لیے پیغام دیا۔ وَلَا تَلْبِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ فرمایا کہ دوسروں کو برے لقب سے یاد کرنا، دوسروں کے لیے طعنہ زنی کرنا، برے نام دینا، اور فرمایا کہ ان کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا۔ فرمایا ان کی پیٹھ پیچھے دو چیزیں یہاں ذکر کی ہیں، سامنے طعنہ زنی کرنا اور پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرنا اور ان کے حوالے سے بری بات کہنا۔ تو قرآن نے یہ بھی فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کے لیے جائز نہیں ہے تم میں سے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کرے، اور فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جی ہاں، قرآن نے دیکھیں کیسا تعبیر فرمایا ہے اس پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو، چونکہ وہ تو سامنے نہیں ہے نا، وہ سامنے موجود نہیں ہے، گویا کہ وہ مردہ ہے، تو گویا ایک شخص سامنے موجود نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ شاید وہ سامنے موجود ہوتا تو کچھ نہ کچھ جواب دیتا، کچھ نہ کچھ اپنا دفاع کرتا، تو گویا غیر موجود شخص کی برائی کرنا ایسے ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ پھر قرآن نے خود کہا کہ ہر اچھی طبیعت رکھنے والا، نفیس طبیعت رکھنے والا انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھائے گا۔ فرمایا جب مردہ بھائی کا گوشت تم کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو غیبت کرنا بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انداز ہے کہ قرآن لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے ایسی چیزوں کی مثال دیتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی طبیعت کے اندر ان برائیوں سے کراہت پیدا ہو، محسوسات کے اندر، خارجی دنیا کے اندر، پریکٹیکل کے اندر جو ہے انسان کو محسوس پیدا ہو کہ بھائی یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا پہلے زمانے کے اندر تو ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی غیبت کرتا تھا تو اس کے منہ سے، اگر کوئی جھوٹ بولتا منہ سے اسمیل آتی، غیبت کرتا تو اس کے منہ سے ایسا بھی ہوا ہے کہ جیسے کہا کہ کلی کرو تھوکو تو منہ سے جو ہے وہ گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ اب ہمارے جو مشام ہیں اور ہمارے جو ساری کے ساری چیزیں، اس کے اندر نہ کوئی بدبو آتی ہے، نہ ہمارے منہ سے کوئی گوشت کے لوتھڑے نکلتے۔ ہم نے کر کر کے اپنے آپ کو اتنا عادی کر لیا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، جیسے انسان جو ہے کسی ایسی جگہ پر رہے کہ برابر کے اندر نالا بہہ رہا ہو گندگی کا، ایک دن آئے گا، 2 دن آئے گا، 4 دن آئے گا، پھر اس کا عادی ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی کون سی اسمیل اور کون سا کیا۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے